السلام علیکم 10th کلاس آپ کی 4 جون کی ڈائری ہے۔ سبق نمبر 4 وزیر پاکستان کی پیج نمبر جو 25 ہے اس کی ہم پڑھائی کریں گے اور اس کے علاوہ اس سبق کا خلاصہ جو ہے وہ تیار کریں گے۔ دیکھیں 22، 23 اور 24 پیج نمبر ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب لاسٹ والا اس کا پیج ہے پیج نمبر 25۔ اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ نظریہ پاکستان کا مقصد صرف کوئی ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا اور نہ ہی وہاں پہ کوئی اپنی آپ کو پھیلانا مقصد تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ نظریہ پاکستان ان اصولوں کی وجہ سے قائم کیا جا رہا ہے کہ جہاں پر اسلام کے اصولوں کو پھیلایا جائے اور ان کی اشاعت کی جائے، ان کے مطابق زندگی کی جائے۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کا جو نظریہ پاکستان تھا وہ ان کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا، اس کو وہ بہت زیادہ مشکل لے رہے تھے۔ ہندو جو ہے وہ ناپسند کر رہے تھے اس بات کو، کیونکہ مسلمان جو تھے وہ اپنا علیحدہ وطن بنانے کے لیے بہت زیادہ کوشاں تھے اور یہ بھی سوچ رہے تھے کہ جب ہمارا رہنے سہنے کا انداز الگ ہے، ہمارا طریقہ الگ ہے اور معاشرت الگ ہے، تو پھر اس پر کیوں کر ہم ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کا معاشرتی انداز بھی الگ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسے نام پر قائم کیا جانا تھا جہاں پر صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور وہاں پر مسلمانوں کے جو عقائد ہیں وہ شاندار ہوں، مستحکم ہوں، یعنی مضبوط ہوں۔ اور نظریہ پاکستان کا مقصد ایک اسلامی اور فلاح ہوتا ہے، کسی کی اصلاح کرنا، ترقی کرنا، تو ایسا نظام بنانا جہاں پر اسلام کے اصولوں کی ترقی ہو، اسلام کے اصول آگے بڑھیں۔ اور وہاں پر کوئی ایسا مقصد نہیں تھا کہ اپنی ذاتی مفاد کو آگے بڑھانا تھا یا کوئی گروہ بندی تھی، بلکہ پاکستان ایک ایسا ملک بنانا چاہتے تھے نظریہ پاکستان پیش کرنے والے کہ جہاں پر غیر مسلم بھی رہ سکیں، اقلیتوں کو بھی وہاں پر مکمل ان کے جو نظام تھا وہ حاصل ہوگا، ان کو آزادی حاصل ہوگی۔ یہ نہیں تھا کہ وہاں پہ وہ اسلام اگر ہے تو دوسرے جو لوگ ہیں، اقلیتیں ہیں، جو ان کو کوئی مقام حاصل نہیں ہوگا، بلکہ ان کو بھی وہاں پر وہی درجہ حاصل تھا جو ایک آزاد شہری کو درجہ حاصل ہوتا ہے۔ جی اس کے بعد دیکھیں ہم اس کا خلاصہ کریں گے۔ خلاصے میں ہم شروع سے اس کی پھر وہی سٹوری جو ہم نے ساری پڑھی ہے نظریہ پاکستان کی، وہ ہم اسی کو لیں گے کہ کس طرح نظریہ پاکستان کے معاملات شروع ہوئے۔ جب بادشاہ اکبر کے زمانے میں اس نے اسلام کی جو اصول تھے ان کو اپنے پاؤں تلے رولنا شروع کر دیا۔ اسلام کے اصولوں میں اس نے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے، یعنی دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ مل کے اسلام کے اصولوں کو خراب کرنا شروع کر دیا، تو وہاں پر حضرت مجدد الف ثانی جو ہیں انہوں نے ان کا اسلام کے اصولوں کو قائم کرنے کے لیے، زندہ کرنے کے لیے بیڑا اٹھایا۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہ ولی اللہ دہلوی جو ہیں انہوں نے بھی ان کی مدد کی اور ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے اپنے مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ مل کر بھی اسلامی اصولوں کو دوبارہ زندہ کرنے اور مسلمان غلام قوم کو ہندوؤں سے آزاد کروانے کی کوشش کی، اور تاکہ مسلمان جو ہیں وہ مستحکم ہو سکیں۔ سارے معاملات جو پاکستان بننے سے پہلے پیش آئے ہیں اس میں آپ سارا وہ لکھیں گے کہ کس طرح مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بھائی مولانا محمد علی شوکت نے بھی تحریک خلافت شروع کی اور سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو اس چیز کے لیے ابھارا کہ آپ جب تک علم حاصل نہیں کریں گے، علم سے پیچھے رہیں گے، اپنے دین سے پیچھے رہیں گے، تب تک آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ مسلمان اپنے دین سے بھی پیچھے ہٹ گئے تھے اور علم حاصل کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ سر سید احمد خان نے اس زمانے میں علم کی تحریک بھی چلائی اور ان کے ساتھ ساتھ مولانا محمد علی جوہر، ان کے بھائی مولانا شوکت علی نے تحریک خلافت بھی چلائی، تاکہ جو ہندوؤں نے تحریکیں چلائی تھی ان کا قلعہ کما کیا جا سکے۔ ہندوؤں نے ایسی تحریکیں چلائیں جس میں مسلمانوں کو پیسے کا لالچ دے کر، مکانوں کا لالچ دے کر انہوں نے ایک شدئی کی تحریک شروع کی، جس میں وہ اس کے یا تو مسلمانوں کو ہندو بناتے تھے، ایک انہوں نے دوسری تحریک بھی شروع کی، سنگٹن کی تحریک شروع کی، جس میں مسلمانوں کو ختم ہی کر رہے تھے، یا ان کو مار دیا جاتا، خفیہ طور پہ قتل کر دیا جاتا۔ اور اس طرح کی تحریکیں جب شروع کی تو اس وقت مسلم لیگ کی جو اجلاس ہوا 1930 میں، اس میں علامہ محمد اقبال نے نظریہ پاکستان کی تجویز پیش کی اور قائد اعظم محمد علی جناح نے مستقل طور پر مسلم لیگ کے صدارت کا جو عہدہ تھا وہ لے لیا۔ اس کے بعد
1940 में علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششیں جو تھی رنگ لائیں اور قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ آپ اس کو درجہ بدرجہ تحریک پاکستان کی کلاسیں میں لکھیں گے کس طرح ان لوگوں نے اپنی جدوجہد کے ذریعے قرارداد پاکستان تک یہ معاملہ لے آئے، اور اس کے بعد آپ یہ بھی بتائیں گے کہ علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری سے مسلمانوں قوم کے جو ذہن سوئے ہوئے تھے ان کو بیدار کیا، کہ انہوں نے بتایا کہ مسلمان اور ہندو ایک الگ قوم ہیں، ان کی معاشرت، ان کی نسلی طور پر جو ان میں ذات پات چھوٹ کے معاملات ہیں وہ الگ ہیں۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ ہندو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو طریقہ کار ہے، ان کی زندگی کا طریقہ ہے، جو انہوں نے رول پیش کیے ہیں، وہی سب سے بہتر ہیں اور جدا گانا ہے، ہندوؤں کے ساتھ وہ بالکل ملتے نہیں ہیں۔ اور یہ بھی بتایا کہ یہاں پر صرف اور صرف ایک وطن کا ٹکڑا حاصل نہیں کرنا، بلکہ ایسی فلاحی مملکت بنانے کا ارادہ ہے کہ جہاں پر اسلام کے اصولوں کو ترقی دی جا سکے اور اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری جا سکے۔ اور یہ بھی بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، یہ نہ ہو کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ ہم روز محشر اللہ کے سامنے شرمندہ ہوں۔ اور یہ بھی بتایا کہ مسلمان جو ہیں وہ اسلام کی اصولوں کی روشنی میں ایک ایسا وطن بنائیں گے جس میں وہ بہت زیادہ ترقی بھی کریں گے اور اسلام کے اصولوں کو آزمائیں گے بھی، کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کا اس طرح 10th کلاس خلاصہ جو ہے وہ لکھیں گے، مین پوائنٹ اس کے سارے لکھیں گے، اور وہ سارے درجہ بدرجہ آپ لکھیں گے، جس طرح کے پہلے جو باتیں پہلے آتی ہیں نظریہ پاکستان میں پہلے لکھیں گے۔ مثال کے طور پہ جب مجدد الافسانی نے تحریک شروع کی اور پھر اس کے بعد جو مولانا محمد علی جوہر ہیں ان کی تحریک کو بھی سارا لکھیں گے، پھر علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کی تحریک کو بھی لکھیں گے، کس طرح انہوں نے جو تحریک تھی اور نظریہ پاکستان علامہ محمد اقبال نے پیش کیا اور قرارداد پاکستان منظور ہوئی، اور ان سارے نظریات بھی لکھیں گے کہ جس کی روشنی میں علیحدہ وطن کا ہم نے مطالبہ کیا تھا۔